یہاں میں نے ابھی 2 دن پہلے فلاں اسٹیشن پر دیکھا، جب ہماری گاڑی اسٹیشن پر رکی تو کلیوں نے دھاوا بول دیا اور سارے لوگ سامان اٹھا اٹھا کر بھاگنے لگے، مگر میں نے ایک کلی کو دیکھا جو اطمینان سے نماز میں مشغول تھا۔ توجہ کے ساتھ سننا، کچھ باتیں بولوں گا۔ ایک کلی کو میں نے دیکھا جو اطمینان سے نماز میں مشغول تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا، میں نے سامان اٹھانے کو کہا، میرا سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ کرایہ ادا کر دیا۔ اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے، باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے کہا آپ 1 روپیہ پورا رکھ لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے ہی بنتی ہے۔ یقین کریں آپ، آج ہم اللہ والے بننے کے لیے اور اللہ کو ڈھونڈنے میں دربدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، یا ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، ساری رات عبادتیں کرنی پڑے گی، یا گلے میں تسبیح کے دانے ڈال کر، جسم پہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں بلند کرنی پڑے گی، تب جا کر ہم ولی اللہ کے درجے کو پہنچ جائیں گے۔ آپ کمال تو ملاحظہ کریں کہ آج ہماری آدھی سے زیادہ قوم اسی کو پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو اب نارمل حرکتیں کرتا ہوا نظر آئے گا، جو رومال میں سے کبوتر نکال دے، جو کسی عاشق کو معشوق کے قدموں میں لا کر ڈال دے، جو کسی انسان کو جانور بنا کے دکھا دے، اسی انسان کو ہماری آدھی قوم سے زیادہ اسی کو پہنچا ہوا سمجھتی ہے، اسی کو اچھا سمجھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی، ایثار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ ابا جی ذرا یہ بتائیں کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور جواب دیا، بیٹا، کسی ایک کے سامنے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے۔ جنید بغدادی نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ جنید بغدادی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بغداد کے رہنے والے یہ بھی تھے، نامی گرامی بہت بڑے پہلوان۔ ان کی پہلوانی کا چرچا ایسا کہ ان کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا تھا، جس میں وہ مجال کے جنید بغدادی سے پہلوانی کے لیے میدان میں اترے، بڑے بڑے پہلوانوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی تھی۔ اتنی پہلوانی میں شہرت حاصل کی تھی حضرت جنید بغدادی نے۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان تھے، لیکن ایک دفعہ ایک انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر شخص حضرت جنید بغدادی کو چیلنج کرنے آ گیا۔ کمزوری کا یہ عالم کہ زمین پر جب چلتا ہے تو لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے، ہلتا ہوا چلتا ہے، ڈگمگاتے ہوئے چلتا ہے۔ ایسا شخص حضرت جنید بغدادی کو پہلوانی کا چیلنج کر رہا ہے، کشتی لڑنے کا چیلنج کر رہا ہے، جن کے بدن میں طاقت نہیں، ہمت نہیں، سکت نہیں، ایسا انسان کہ حضرت جنید اگر پھونک دے تو ہوا میں اڑنے لگے۔ ایسا کمزور انسان حضرت جنید کے پاس آیا اور کہا میں چیلنج کرتا ہوں حضرت جنید سے، میں کشتی لڑوں گا، میں پہلوانی کروں گا ان سے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے دربار میں پیش کرو۔ وہ غریب انسان، وہ مجبور انسان دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں جنید سے لڑنا چاہتا ہوں۔ کہا چھوٹی منہ بڑی بات نہ کرو، چھوٹی منہ چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو۔ معلوم ہے جنید بغدادی کون ہے؟ جنید پہلوان ایسے پہلوان ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، ان سے مقابلے کے لیے کوئی آنا نہیں چاہتا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ سامنے سے نظر ملا سکے، کوئی پہلوان میں اتنی طاقت نہیں کہ جنید سے لڑ سکے۔ پورا شہر میں ان سے بڑا کوئی پہلوان نہیں۔ تو ایسا انسان کہ جنید پھونک دے تو ہوا میں اڑنے لگے، تو لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، تو لڑنے کی سکت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے؟ کہا تو فکر نہ کر، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ غریب انسان کہتا ہے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید بغدادی کو ہرانا آسان ہے۔
جنید بغدادی کو شکست دینا ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ نہیں مانتا ہے، اپنی بات پر بزر ہے، تو چیلنج قبول کر لیا جائے۔ اعلان کر دیا گیا، تاریخ فکس ہو گئی، جگہ مقرر کر دی گئی، سارے لوگوں کے دلوں میں تمنا پیدا ہو گئی کہ اس مقابلے کو ضرور دیکھنے جائیں گے۔ سارے لوگوں کے دل میں اشتیاق بڑھنے لگی، جو تاریخ قریب آتی گئی، اشتیاق بڑھتا گیا، تمنا بڑھتی گئی، آرزو بڑھتی گئی کہ اس مقابلے کو دیکھنے جانا ہے۔ دور دور سے لوگ آنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ پہلی بار تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ ہونے والا تھا۔ پہلی بار مقابلہ تو ہوتا ہے لیکن ہم پلہ ہوتا ہے، دونوں برابر ہوتا ہے۔ یہاں تو ایک طرف تنکا، ایک طرف پہاڑ ہے، دونوں کا مقابلہ ہے۔ سارے لوگ آ گئے، تماشائیوں سے پورا میدان بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ مقابلہ دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچتا ہے۔ بادشاہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، حضرت جنید بغدادی میدان میں اترتے ہیں۔ وہ سامنے سے ایک کمزور انسان آتا ہے، وہ غریب انسان آتا ہے، وہ مجبور انسان آتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے میدان میں آتا ہے۔ لوگوں کی زبان سے بات نکلتی ہے، یہ انسان کیا جنید کا مقابلہ کرے گا؟ یہ تو چلتا پھرتا لڑکھڑاتا انسان ہے، یہ تو ایک غریب انسان ہے، مجبور انسان ہے، جسم میں طاقت نہیں، یہ کیا مقابلہ کرنے والا ہے؟ یہ تو ایک ہی جھٹکے میں جنید بغدادی اسے پٹک کے رکھ دے گا، ایک ہی جھٹکے میں جنید بغدادی اسے دبا کے رکھ دے گا۔ وہ انسان آتا ہے، جنید بغدادی کے قریب آیا، قریب آنے کے بعد کہتا ہے جنید اپنے کان کو قریب لاؤ۔ حضرت جنید بغدادی نے کان کو قریب کیا۔ اس غریب انسان نے، اس مجبور انسان نے کہا اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی کشتی لڑنے والا نہیں ہوں، میں بے انتہا غریب ہوں، میں کمزور انسان ہوں، میری بیٹی کی شادی لگی ہوئی ہے، مگر میں اتنا غریب ہوں، اتنا مجبور ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اس لیے لڑنے آ گیا کہ اگر میں جیت جاؤں تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نواز دے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پاؤں گا، میں بہت زیادہ غریب ہوں۔ مگر اے جنید میں ایک بات بتاؤں، میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں، میرا تعلق سید گھرانے سے ہے، میرا تعلق رسول اللہ کے گھر والوں سے ہے، میں آل رسول ہوں۔ مقابلہ ہونا شروع ہو گیا، حضرت جنید بغدادی ہار گئے۔ پہلی بار لڑائی ہوئی، حضرت جنید بغدادی ہار گئے، بادشاہ کی آنکھوں کو یقین نہیں آیا، دوسری بار مقابلہ کروایا، دوسری بار بھی حضرت جنید ہار گئے، تیسری بار بھی مقابلہ کروایا، تیسری بار بھی حضرت جنید ہار گئے۔ جب حضرت جنید نہیں ہارے تھے تب لوگوں کے دلوں میں ان کا وقار بہت تھا، تب لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بہت تھی، لیکن جب وہ مقابلہ ہوا، وہ اس کمزور آدمی سے ہار گئے تو لوگوں کے دلوں سے وقار ختم ہو گیا، لوگوں کے دلوں سے محبتیں نکل گئیں۔ اب لوگوں نے حضرت جنید کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا، حضرت جنید کو بے عزت کی نظر سے دیکھنے لگا۔ جنید کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، جنید کی انا خاک میں مل جاتی ہے، لیکن حضرت جنید کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ عالم رضا نورانی ایک جملہ دیتا ہے، آپ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو کہ جو سیدوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے، اور جو سید سے ہار جاتا ہے وہ وقت کا ولی حضرت جنید بن جاتا ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو خوش کر دے، ولی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگی میں امنگ پیدا کر دے، دوسروں کو جینے کی امنگ دے دے، جو دوسرے کے چہرے مرجھائے ہوئے چہرے کو خوشحال کر دے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اس سے بڑا ابدال اور بھلا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروا دے؟ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ میرے سرکار نے فرمایا اے معاذ مشقت کا کام ہے کرو گے؟ معاذ نے جواب دیا ضرور کروں گا یا رسول اللہ۔ میرے سرکار نے فرمایا اے معاذ مسلسل کرنے کا کام ہے کیا کرو گے؟ میرے سرکار نے جیسے ہی فرمایا حضرت معاذ نے جواب دیا کیوں نہیں کروں گا یا رسول اللہ، آپ بتائیں میں ضرور کروں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا اے معاذ اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح
रखना, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। याद रखना, हजरत मारूफ करखी ने फरमाया था कि जिसका जाहिर उसके बातिन से अच्छा हो वो मक्कार है, और जिसका बातिन उसके जाहिर से अच्छा है वही वली है। और विलायत शख्सियत में नहीं किरदार में नजर आती है, विलायत शख्सियत में नहीं किरदार में नजर आती है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह, मैं वली किसे कहते हैं वो मैं बता रहा हूँ पहले। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में एक शख्स आया और चंद दिन रहने की इजाजत मांगी। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने रहने की इजाजत दे दी, कुछ दिन रहा और बहुत ही मायूस अंदाज में वापस जाने लगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया, ए बरखुरदार, क्यों आए थे, वापस क्यों जा रहे हो? उस नौजवान ने अर्ज किया, हुजूर सुना था मैंने आप बहुत बड़े वली हैं, आपका बहुत चर्चा मैंने सुना था, चलो देखो तो सही कि आपके पास कौन सी करामत है, आपके पास कौन से कश्फो करामात हैं, चलो देखो तो सही। लेकिन मैं यहाँ के बड़ा अफसोस करने लगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने पूछा, फिर क्या देखा? उस नौजवान ने अर्ज किया, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, आपसे एक भी करामत जाहिर होते हुए नहीं देखी, कोई भी कश्फ नहीं देखा है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया, नौजवान जरा ये बता, इस दौरान जितने दिन तुम रहे हो मेरा कोई अमल शरीयत के खिलाफ देखा है तो बताओ, मेरा कोई काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ देखा है तो बताओ। वो नौजवान अर्ज करता है, नहीं नहीं, ऐसी बात तो मैंने अभी तक कोई देखी नहीं है। अब हजरत इब्राहिम बिन अदम मुस्कुराए और उस नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा मेरे पास इससे बड़ा कश्फ और इससे बड़ी कोई करामत और नहीं। जो सुन्नतों की पाबंदी करे, जो फराइज की पाबंदी करे, जो कबाइल से इज्तिनाब करे, समझ लो उससे बड़ा कोई और वली नहीं हो सकता है। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? ईमान क्या है? मेरे सरकार ने फरमाया, सब्र करने का नाम ईमान है, किसी को माफ कर देने का नाम ईमान है। आप याद रखें, तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना आसान है, रोजे रखना आसान है, नमाज पढ़ लेना आसान है, मगर किसी को माफ करना ये आसान नहीं, बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर किसी इंसान से कह दिया जाए तुम्हारा भाई तुमसे बात नहीं करता है, तुम उसे माफ कर दो, नहीं नहीं मैं उससे माफ करूंगा, वो बदकार इंसान, वो बेकार इंसान, मैं उसको माफ करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो माफ करने के लिए इंसान हमेशा पीछे रहता है, माफ कोई नहीं करता। आज भाई भाई से दुश्मन है, आज मुसलमान मुसलमानों का दुश्मन है, आज हर कोई एक दूसरे से जलता हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे के सीने में कीना पैदा हो गया, हसद पैदा हो गया, जलन पैदा हो गई। कोई किसी इंसान को सही नजर से देखना नहीं चाहता, देखता है तो हिकारत की नजर से देखता है। अगर पड़ोसी इंसान कोई तरक्की कर रहा है तो बगल का इंसान कहाँ से पैसा आता है, इतनी तरक्की कर रहा है, मैं नहीं कर पाता हूँ तरक्की, ये कहाँ से इंसान तरक्की कर रहा है। तो किसी की तरक्की को देखकर जलो मत, बराबरी करने की औकात है तो बराबरी कर, जलने की आदत मत रख। अगर उसके पास वो हुनर है तो तुम भी ऐसा हुनर अपने अंदर पैदा कर। किसी के अंदर वो तरक्की करने का जज्बा है, तुम भी वो जज्बा पैदा करो। जलना बंद करो, हसद करना बंद करो, चुगली करना बंद करो, गीबत करना बंद करो, बल्कि बराबरी करने की हिम्मत अपने अंदर डालो, मुकाबला करो उससे। मुकाबला करके जीत गए तो सबसे अच्छा इंसान बनिए, चुगली करके जीत जाए, बुराई करके जीत जाए, वो सबसे घटिया इंसान है। तो याद रखना मुसलमानों, एक दूसरे को माफ करना सीखो आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मेराज में गया, अल्लाह ने वादा फरमाया, ऐ महबूब जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं उसे बगैर हिसाब व किताब की जन्नत अता फरमा दूंगा। समझ में बात आ रही है? मेरे नबी ने फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, ये वादा है किसका? रब्बे जुल जलाल का, पाक परवरदिगारे आलम का वादा है। जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसे हिसाब व किताब के बगैर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता, और अल्लाह खुद ही दगाबाज को पसंद नहीं फरमाता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह को दगाबाज वाले लोग पसंद नहीं।
اللہ دغابازوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ دھوکے بازوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ وعدہ توڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو جب اللہ وعدہ خلافی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے تو پھر اللہ وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو، یاد رکھنا اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔